اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال کہا جاتا ہے۔ تو اب آج کے لیسن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں بات کریں گے۔ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد، دو باتیں ہیں، دو قول مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے بعد وفات ہوئی، اور بعض میں کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہوئی۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ کی رفاقت میں رہیں۔ اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیرخواہی غمساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی تھی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی و تکان ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے، یعنی ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، ایک ہی سال میں، ایک ہی کچھ مہینوں کے فاصلے سے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تومار بند گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی، اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و علم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور اپنی بدسلوکی کی، اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے ہمدم و ہمراز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تنی بے تقدیر نکل پڑے، لیکن بر کے غمات پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی، اور وہ اپنی پناہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ واپس لے آیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں بھی کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی، آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے دھوتے روتی جا رہی تھی
اور रसूलुल्लाह उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाते जा रहे थे, बेटी रो नहीं, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफाजत करेगा। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते जा रहे थे कि कुरैश ने मेरे साथ कोई ऐसी बदसलूकी ना की जो मुझे नागवार गुजरी हो, यहाँ तक कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया। इसी इसी तरह के पे दर पे आलाम व मसाइब की बिना पर रसूलुल्लाह ने उस साल का नाम आमुल हुज़्न यानी गम का साल रख दिया, और यह साल इसी नाम से तारीख में मशहूर हो गया। ये जो आखिरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस साल को गम का साल गम का साल करार दिया, इसमें थोड़ी सी मुझे कुछ दुरुस्तगी नहीं लगती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस तरह कोई बात नहीं मिलती जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि इस साल मुझ पर बड़ी परेशानियां आई हैं तो हम इस साल को गम का साल कहेंगे। नहीं, बल्कि ये बात के लोगों ने, जो तफसीर के लिखने वाले हैं, सीरत के लिखने वाले हैं, उन्होंने इसको करार दिया है। तो इंशाल्लाह इस पे हम थोड़ी सी तहकीक भी कर लेंगे। हजरत सऊदा रदी अल्लाह अन्हा से शादी। तो जब तक हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। उनकी वफात के बाद सारी शादियां हुई हैं। तो दूसरी शादी जो की थी वो हजरत सऊदा रदी अल्लाह ताला से की थी। सऊदा बिनते जमा उनका नाम है। तफसील आगे आ जाएगी। इसी साल शव्वाल 10 साल नबूवत के 10वें साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सऊदा बिनते जमा रदी अल्लाह अन्हा से शादी की। ये इब्तदाई दौर में मुसलमान हो गई थी और दूसरी हिजरत हबशा के मौके पर हिजरत भी की थी। उनके शौहर का नाम सुकरान बिन अमर था, वो भी कदीमुल इस्लाम थे। और हजरत सौदा ने उनकी रफाकत में हबशा की जानब हिजरत की थी, लेकिन वो हबशा ही में, और कहा जाता है कि मक्का वापस आकर इंतकाल कर गए। उसके बाद जब हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इद्दत ख़त्म हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शादी का पैगाम दिया और फिर शादी हो गई। ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद पहली बीवी हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। चंद बरस बाद उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हिबा कर दी थी। ये जो आखिरी लाइन है कि उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हिबा कर दी थी, इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स की एक से ज्यादा शादियां होती हैं तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे कि हर रात एक बीवी के पास गुजारते थे। बारी पहले से तय होती थी कि इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर पे होंगे, इस साल इस रात को हजरत सौदा के घर पे होंगे, इस साल फलां के घर पे होंगे। तो हर रात वो डिफरेंट घर में गुजारते थे। लेकिन असर से मगरिब या असर से इशा तक का जो वक्त है वो सबके घरों में जाते थे, बारी बारी सबके घरों में चक्कर लगाते थे, ताकि उनकी कोई हाजत हो, कोई चीज़ लानी हो वगैरह वगैरह, कोई बीमार हो तो उसकी वो कर सके। हजरत सऊदा बिनत तमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बारी हिबा कर दी थी, गिफ्ट कर दी थी हजरत आयशा को, कि जो रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे गुजारेंगे, तो मुझे मेरी तरफ से इजाज़त है कि वो मेरे पास ना भी गुजारें तो मेरी जगह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजारें। यानी हजरत आयशा के पास वो 2 रातें गुजारते थे। अच्छा जी, इब्तदाई मुसलमानों अच्छा जी, उसको इसको थोड़ा स्किप करते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी मौलिफ की अपनी इसमें है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं। आप लोगों ने इसको खुद से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये पुरान मतलब सारी जो किताबें हैं और बातें हैं वो उसी की थोड़ा सा खुलासा है बस, जो भी हमने पढ़ा है पिछला। काफी पेजेस आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये जो पेजेस हम स्किप कर रहे हैं ये मौलिफ का अपना तबसरा है, सीरत का इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा जी, तीसरा मरहला।
تو ہم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے جو 13 سال کا ہے، اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ نبوت کے پہلے سال سے لے کر نبوت کا تیسرا سال تھا، جس میں دعوت خفیہ طور پر ہوتی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دینا شروع کر دی، دوسرا مرحلہ تھا، ابھی تیسرا مرحلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مکہ سے باہر منتقل کرنے کا پلان بنایا، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب آپ مطلب میرے لیے بھی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، تو بعض اوقات انسان کسی چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کافی دیر، بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو کوشش کرنی چاہیے تھوڑا سا پیٹرن چینج کر لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال گزارے، دعوت دی، تو اب تھوڑا سا اس کو اپنے دعوت کے میدان کو چینج کرنے کا سوچا۔ تو شوال 10، نبوت کے 10ویں سال، اواخر مئی یا اواخر جون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے، اور جن کے نام یہ تھے عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی طاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے انہیں تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ب- بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بل بلکہ انہوں نے اپنے آباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو اتبا اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ اتبا اور شیبہ وہی ہیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، اور ان کو نبوت کی وجہ سے طلاق مل گئی تھی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک مشہور دعا ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی و بثی و حزنی الی من تکلنی من یتجہمنی، یہ آگے انشاءاللہ شاید آ جائے۔ اس کو دعائے مستضعفین کہتے ہیں، کمزور لوگوں کی دعا کہتے ہیں۔ اس دعا کے ایک ایک فکرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل فگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و علم و غم افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری،
इन लम यकुन बिका अलैया गज़बुन फला उबाली वलाकिन आफियतक हिय अवसअ ली अऊदु बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात वसलुह अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरा मिन अन तुनज़िल बी गज़बक औ यहिल अलैया सख़तक लकल उतबा हत्ता तर्दा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआए मुस्तज़ाफ़ीन है। इसको ज़ुबानी याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ए अल्लाह, मैं तुझसे ही अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गज़ब नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियां रोशन हो गईं और जिस पर दुनिया आखिरत के मामला दुरुस्त होवे। तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। तेरी ही रज़ा मतलूब है, यहाँ तक कि तू खुश हो जाए, और तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं है। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबनाए रबिया ने इसकी हालत जार देखा तो उनके जज्बा कराबत में हरकत पैदा हुई। उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम जिसका नाम अद्दास था बुलाकर कहा कि इस अंगूर से एक गुच्छा लो और उस शख्स को दे आओ। जब उसने अंगूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर हाथ बढ़ाया और खाना शुरू किया। अद्दास ने कहा, यह जुमला इस इलाके के लोग तो नहीं बोलते। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा दीन क्या है? उसने कहा कि मैं ईसाई हूँ और नैनवा का बाशिंदा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुम मर्द साले यूनुस बिन मत्ता की बस्ती के रहने वाले हो। उसने कहा, आप यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, वो नबी थे और मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर अद्दास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक पड़ा और आपके सर और हाथ पांव को बोसा दिया। ये पहली कामयाबी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनको सफर ताइफ में हासिल हुई थी। ये देख कर रबिया के दोनों बेटों ने आपस में कहा, लो, अब इस शख्स ने हमारे गुलाम को बिगाड़ दिया। इसके बाद जब अद्दास वापस गया तो दोनों ने उसे कहा, अजी, ये क्या मामला था? उसने कहा, मेरे आका, रूए जमीन पर इस शख्स से बेहतर कोई और नहीं। उसने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिसे नबी के सिवा कोई नहीं जानता। उन दोनों ने कहा, देखो अदास, कहीं ये शख्स तुम्हारे दीन से ना फेर दे, क्योंकि तुम्हारा दीन उसके दीन से बेहतर है। कदरे ठहर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का की राह पर चल पड़े। गमो अलम की शिद्दत से तबीयत नढाल और दिल पाश पाश था। करने मनाजिल पहुंचे। करने मनाजिल ये एक मिकात है जो कि ताइफ के पास ही है। जब नज्द के लोग मक्का उम्रा करने के लिए आते हैं तो ताइफ में करने मनाजिल पर एहराम बांधते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करने आया था कि आप हुक्म दें तो वो अहले मक्का को दो पहाड़ों के दरमियान पीस डाले। इस वाक़े की तफसील सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। उनका बयान है कि उन्होंने एक रोज़ रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया, क्या आप पर कोई ऐसा दिन भी आया है जो उहुद के दिन से ज़्यादा संगीन रहा हो? आपने फरमाया, हाँ, तुम्हारी कौम से मुझे जिन जिन मसाइब का सामना करना करना पड़ा है उसमें सबसे संगीन मुसीबत वो थी जिसमें घाटी के दिन दो चार हुआ था। जब मैंने अपने आप को अब्दे यालैल बिन अब्दे कुलाल के साहबजादे पर पेश किया, मगर उसने मेरी बात मंजूर ना की, तो मैं गमो अलम से नडाल अपने रुख पर चल पड़ा और मुझे करने साली पहुँच कर ही अफाका हुआ। वहां मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि बादल का एक टुकड़ा मुझ पर साया फगन है। मैंने बगौर देखा तो उसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, आपकी कौम ने आपसे जो बात कही अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उनके बारे में उसे जो हुक्म चाहें दें। उसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, ए मोहम्मद, बात यही है
اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ ایک دعوت دینے والے کے یہی اخلاق ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتا، بلکہ لوگوں کے لیے رحمت کا، معافی کا معاملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ کے اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی کی اور وادی نخلا میں جا کر فروکش ہوئے۔ یہاں دو جگہ قیام کے لائق ہیں، ایک السیر الکبیر اور دوسرے زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ یہ جو السیر الکبیر ہے یہ بھی طائف کے اندر ہے، اور یہاں پر بھی آج کل میقات بنا ہوا ہے، لوگ یہاں پر احرام باندھتے ہیں۔ بیسیکلی جب طائف میں آتے ہیں تو طائف میں دو جگہ میقات ہے، ایک قرن المنازل ہے اور ایک سیر الکبیر ہے۔ وادی نخلا میں آپ کا قیام چند دن رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ تہجد کی نماز آپ ادا کر رہے تھے اور تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پاک کو سنا تو سنتے سنتے ٹھہر گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ ایک سورۃ الاحقاف میں ہے، دوسرا سورۃ الجن میں ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت یہ ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیجا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ، یعنی جنوں کو بھی قرآن پاک سننے کے آداب آتے ہیں، تلاوت جب ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنتے ہیں۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی دائی کی بات مان لو، یعنی نبی کی بات، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیت یہ ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ اچھا جی، اس کے بعد اچھا جی، ہاں، چلیں اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا سفر ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انٹر ہونا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگ آپ کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے اخنس بن شریک، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ مطعم بن عدی کے ہاتھ پیغام بھیجا
کہ مجھے پناہ دی جائے. تو انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں.